نحمدہ صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم آصف علی راؤ۔ آج کا جو موضوع ہم ترتیب دے رہے ہیں، کچھ ہمارے دوستوں کی ریکویسٹ تھی کہ ہیٹ سٹروک کے اوپر ضرور ویڈیو بنائی جائے۔ کوئی شک نہیں اس میں، کیونکہ ابھی اب موسم ہے ہیٹ سٹروک کا، تو اس میں بڑے سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو آج سوچا کہ آج وہ ان کی فرمائش بھی پوری ہو جائے اور لوگوں کے لیے بھی کچھ سیکھنے کا موقع ملے۔ ہیٹ سٹروک کا مطلب کیا ہے؟ مطلب گرمی کا، لو کا لگ جانا، آپ کے باڈی ٹمپریچر کا بڑھ جانا۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ہیٹ سٹروک، لو لگنا، گرمی کا اپنی حد سے جب تجاوز کرنا شروع کر دیتی ہے تو انسان کے لیے پرابلم کا سبب بنتی ہے۔ اس میں غشی کا ہونا، جس میں بے ہوشی کی کیفیت کا ہو جانا، دل کا گھبرا جانا، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جانا، آنکھوں کے آگے چکر کا آ جانا، مطلب کوئی چیز ناچتا ہوا محسوس ہونا، یہ ساری کیفیات ہیٹ سٹروک کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ کیونکہ ہیٹ سٹروک کا تعلق ڈائریکٹ انسان کے دل کے اوپر اس کا اٹیچمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے دل ایک ایسی کیفیت بنائی ہے کہ جس میں انسان کے جگر کا ٹیشو بھی کام کرتا ہے، ایپیتھیلیل سسٹم بھی کام کرتا ہے۔ اب جب ہیٹ آپ متاثر ہوتے ہیں تو متاثر ہونے کے بعد سب سے پہلا اس کا انڈیکیٹر آپ دل محسوس کرتا ہے۔ اس میں بھی دو کیفیات ہمارے سامنے آتی ہیں، اس میں اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ اگر کسی انسان میں تیزابیت زیادہ ہے، خشکی زیادہ ہے، گیسٹرک کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، سینے میں جلن ہوتی ہے، کھانا ہضم نہیں ہوتا، ہوا میں سمیل موجود ہوتی ہے، تو یہ اگر کیفیات موجود ہیں تو پھر انسان کو ٹھنڈی چیز، اگر اس کو ہیٹ سٹروک کا مسئلہ بنتا ہے تو اس کو ٹھنڈی چیز کھانے سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ نہ ہی وہ املی آلو بخارے کا شربت لے سکتا ہے، نہ ہی وہ تربوز کا استعمال کر سکتا ہے، اور نہ ہی وہ کچھ ٹھنڈے شربتوں کا استعمال کر سکتا ہے۔ اس میں کچھ کیٹیگری ہوتی ہیں جس میں کچھ شربت ایسے بھی بنائے جاتے ہیں کہ جو گرم تر مزاج کے ہوتے ہیں، گرمی کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ خارج کرتے ہیں۔ اگر اس کو ٹھنڈے پانی میں، گھڑے کے پانی میں اس شربت کو استعمال کیا جائے تو یقیناً جو لوگ تیزابیت کی وجہ سے ہیٹ سٹروک کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ تیزابیت بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جو دل کے اوپر دباؤ کو بڑھائے رکھتی ہے، لہٰذا جب آپ کا ہیٹ سٹروک کا مسئلہ بنے گا تو تب خشکی میں اضافہ ہوگا اور آپ کے دل کی گھبراہٹ اور بے چینی میں اضافہ ہوگا۔ اب یہاں پہ اگر آپ گنڈیری چوسنا شروع کر دیں تو زیادہ آپ کے لیے اچھا ہوگا۔ اگر آپ چھوٹی الائچی اور سفید زیرے کا قہوہ لیں تو وہ آپ کے لیے ٹھنڈا کر کے لیں، بہت اچھا ہوگا۔ اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ اگر پیشاب میں شدید جلن موجود ہے تو آپ کچی لسی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ہیٹ سٹروک کی صورت میں پیشاب بہت کم آ رہا ہے، وقتی طور پہ آپ کچی لسی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اس کے بعد سفید انار کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، فائدہ مند ثابت ہوگا۔ لیکن اگر ہیٹ سٹروک ہوتا ہے ایسی حالت میں کہ جہاں پہ آپ کے جسم میں گرمی پہلے سے موجود ہے، اگر آپ کو ہیٹ سٹروک ہوتا ہے اس صورت میں کہ جب آپ کا مزاج شدید گرم خشک ہے اور حرارت پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ سٹروک ہوتی جا رہی ہے، یاد رکھیں ایسی کیفیت میں نہ گیس ہوگی، نہ قبض ہوگی، نہ تیزابیت محسوس ہوگی، اور نہ ہی کچھ اس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، جیسے ہوا میں سمیل کا ہونا، منہ کا کڑوا ہونا۔ جس بندے کو ہیٹ سٹروک کا سامنا کرنا پڑے گا اس کو لو لگ جائے گی، مطلب یہ اس کے اندر پہلے سے گرمی موجود تھی اور اوپر سے بھی اس کو گرمی لگ گئی۔ اب جب وہ گرمی ڈبل ہو جائے گی، ڈبل ہونے کے بعد آپ کی طبیعت میں بے چینی اظہار ہونا شروع ہو جائے گا۔ ایسی حالت میں جب ایسی کنڈیشن میں جب ہیٹ سٹروک کا سامنا کرنا پڑے تو پھر آپ کو کیا چاہیے؟ پھر آپ ستو کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، گڑ کے پانی میں ڈال کے ستو کا استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ جو بادام ہے اس کی سردائی بنا کر بھی استعمال کی جا سکتی ہے، شربت سندل کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، شربت بزوری کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو سفید انار ہے اس کے جوس کا، اس کے شربت کا استعمال، تربوز کا استعمال بھی ایسی حالت میں کیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ لو لگنے کی جو انڈیکیٹر تھا دوسری صورت میں حرارت کی زیادتی ہے، جبکہ پہلی صورت میں وہ تیزابیت ہے، اور تیزابیت کے اوپر جب ہیٹ زیادہ محسوس ہوتی ہے تو وہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس حالت میں گرمی کو کوشش کیا جائے کہ پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ڈسچارج کیا جائے، یا نارمل کنڈیشن میں ٹھنڈک کو پرووائڈ کیا جائے تاکہ اس کے پٹھوں میں کھچاؤ نہ آ جائے۔ کیونکہ ایسی کیفیت میں جب ہیٹ سٹروک ہوتا ہے تو دل کی گھٹن بڑھ جاتی ہے، لیکن اگر گرمی حرارت اپنے مقررہ حد تک کام کر رہی ہو، یہ ایک بہت اہم بات ہے اور یہ ایک نقطہ ہے، اس کو سمجھ لیجئے تاکہ آپ کو اپنے بارے میں فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ جب آپ کے جسم میں ہیٹ بڑھ جائے تو کوشش کیجئے کہ اپنے جسم کو ایسی ٹھنڈک دیجئے کہ جو آپ کے دماغ کے اوپر اس کا پریشر ہو، نہ کہ وہ دل کو طاقت دینا شروع کر دے۔ جیسے مثال کے طور پہ اکثر لوگ آلو بخارا، املی کا شربت
شربت استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کسی انسان کو ہیٹ اسٹروک ہوا ہے مثال کے طور سے تیزابیت کی وجہ سے، تو اس کے لیے تو جو ایسی چیزوں کا استعمال املی آلو بخارا یا فالسا یا جامن، جو اس قسم کی چیزیں ہیں، یہ تو زہر قاتل ثابت ہوں گی۔ جب ایسی چیزوں کا استعمال کروایا جائے گا تو یقیناً اس کے دل کی دھڑکن مزید بڑھانے کا سبب بنیں گی، کیونکہ املی آلو بخارے کا کام ہے انسان کے مسکولر سسٹم پہ دباؤ کو بڑھانا۔ لوگ اس کو عام روٹین میں ٹھنڈا کہتے ہیں، یہ ٹھنڈا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ یہ آپ اس لحاظ سے ٹھنڈا کہہ سکتے ہیں کہ کسی انسان کے اندر اگر گرمی بڑھ جائے تو آپ اس کو دیں تو اس کو نقصان نہیں ہوگا، لیکن اگر کسی انسان میں پہلے سے تیزابیت خشکی موجود ہوگی، اس کی وجہ سے طبیعت میں بے چینی موجود ہوگی، تو اس کے لیے یہ قطعی ٹھنڈا نہیں ہے، کیونکہ یہ دل کو گرم کرتا ہے۔ ہاں، یہ دل کی جگر کے لیے ضرور ٹھنڈا ہے، لیکن جگر کو ٹھنڈا کرنا تبھی ضروری ہے جب اس کو ٹھنڈا کرنے کی نوبت آ جائے، نہ کہ اس کو ایسے ہی ٹھنڈا کرنا شروع کر دیا جائے، تو یقیناً وہ آپ کے لیے بہت سارے مسائل کی آماجگاہ بن جائے گی کنڈیشن، کیونکہ ایسی کنڈیشن میں انسان کا خون گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ خون کو ٹھنڈا کرنا اور چیز ہے اور خون کو گاڑھا کرنا اور چیز ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ مالٹا ہے، یہ خون کو گاڑھا بھی کرتا ہے اور یہ جسم میں ٹھنڈک بھی پیدا کرتا ہے، لیکن یہ ٹھنڈک اس صورت میں پیدا کرتا ہے کہ جس صورت میں آپ کے جسم کے اندر پیلے یرقان جیسی کیفیت ہو اور پیشاب آپ کا تقطیر البول کی صورت میں جل کے آنا شروع ہو جائے، تو اس صورت میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ورنہ حقیقت میں دیکھا جائے تو جو نارمل ہیٹ ہے، جو حرارت ہے، اگر کسی انسان میں صحیح حرارت موجود ہے تو اس کو ہیٹ سٹروک ہو نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہیٹ سٹروک ہونے کی جو وجہ بنتی ہے یہ بنتی ہے کہ انسان کا اگر مسام بند ہے اور اگر انسان کے جسم میں گرمی پوری ہو اور اگر ہیٹ اگر متناسب کام کر رہی ہے تو اس کے مسام کھلتے رہیں گے، اس کو پسینہ آتا رہے گا، اس کا جسم ٹھنڈا ہوتا رہے گا، تو اس کو ہیٹ سٹروک کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ہیٹ سٹروک کا سامنا ہمیشہ اسی صورت میں کرنا پڑتا ہے جب خشک گرمی موجود ہو اور انسان کا دل کی دھڑکن اس کے دباؤ کی وجہ سے یا تو بہت زیادہ تیزی کے ساتھ اس کے اوپر دھڑکن بڑھنا شروع ہو جائے یا شدید دباؤ کی وجہ سے دھڑکن کم ہونا شروع ہو جائے۔ یہ دونوں ہی حالات خطرناک ہیں۔ اس ویڈیو کی ایک آخری جو سب سے اہم بات ہے اس کو ذرا آپ گوش گزار کر لیں کہ جو شہد ہے یہ سب سے بہترین پروڈکٹ ہے اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی۔ اگر ہم ہیٹ سٹروک کی صورت میں اگر شہد کا استعمال کرتے ہیں تو یہ بہترین نتائج ہمیں دے گا۔ جیسے کسی انسان میں ہیٹ سٹروک انتہائی حرارت کی وجہ سے سامنے آئی ہے تو آپ اس کو ٹھنڈے پانی میں ڈال کے دیں، گھڑے کے پانی میں ڈال کے دیں۔ شہد کا جو شربت ہے یہ ٹھنڈے پانی میں بنا کے دیں تو یقیناً کچھ دفعہ کے استعمال سے ہی ہیٹ سٹروک غائب ہو جائے گا۔ اور کسی انسان میں اگر تیزابیت کی وجہ سے ہیٹ سٹروک ہے تو اس کو صرف گھڑے کے پانی میں آپ شہد کا استعمال کروائیں یا تازہ پانی کے اندر اس کو شہد کا استعمال کروائیں حسب ذائقہ، تو کچھ ہی ٹائم میں ہیٹ سٹروک میں بہت زیادہ اس کے نتائج ملیں گے اور انسان خود میں ریلیف محسوس کرے گا۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔